حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اور قیلولہ فرمایا۔ کیا قیلولہ کسے کہتے ہیں؟ کھانے کے بعد تھوڑی دیر جو لیٹتے ہیں اسے کہتے ہیں۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں تشریف لائے اور قیلولہ فرمایا، آپ کو پسینہ آیا تو میری والدہ نے، حضرت انس کی والدہ نے فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے ایک شیشی لی اور پسینہ مبارک پونچھ پونچھ کر اس میں ڈالنے لگی۔ کس میں؟ شیشے میں، شیشی میں پسینہ مبارک پونچھ پونچھ کر ڈالنے لگی، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلیم یہ تم کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کی، حضور یہ آپ کا معطر پسینہ ہے، خوشبودار پسینہ ہے، اسے ہم خوشبو کے طور پر استعمال کریں گے، اس سے بہتر کوئی خوشبو نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی خوشبو نہیں ہے، اسے ہم خوشبو کے طور پر استعمال کریں گے، اس لیے میرے آقا آپ کے پسینے کو ہم اپنے شیشے میں محفوظ کر رہے ہیں، اپنے شیشی میں، اپنے برتن میں محفوظ کر رہے ہیں۔ ایک دوسری سند سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ و رضوان نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے پاس تشریف لایا کرتے تھے، یہاں آ کر آپ ہر روز قیلولہ فرمایا کرتے، اور آپ کے قیلولے کے لیے وہ چمڑے کا گدا بچھا دیا کرتی۔ کھانے کے بعد دوپہر میں جو تھوڑا آرام کرتے ہیں نا، وہ قیلولہ، وہ حضور کی سنت بھی ہے، تو چمڑا گدے کا بچھا دیا کرتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسینہ آتا تھا، وہ آپ کے پسینے مبارک کو جمع کر لیتی، اسے خوشبو میں ملاتی اور شیشیاں بھر لیا کرتی۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا، ام سلیم یہ کیا ہے؟ عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا پسینہ مبارک ہے، اسے میں اپنی خوشبو میں ملاؤں گی۔ کیا پتہ چلا؟ حضور کا پسینہ خوشبودار تھا، حضور کے پسینے میں جیسی خوشبو تھی ویسی خوشبو کسی عطر میں بھی نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔ اس طرح کی بے شمار روایتیں ملتی ہیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی حضرت اپنی کتاب میں جلال خصائص خبرہ میں فرماتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت جابر سے روایت کرنے والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں نے نقل کیا، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی انفرادی نوعیت کی خوبیاں تھیں، کئی انفرادی نوعیت کی خوبیاں تھیں۔ جب آپ کسی راستے سے تشریف لے جاتے اور کوئی آپ کے پیچھے جاتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے یہ جان لیا کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرے ہیں۔ کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ادھر سے تشریف لے گئے ہیں، پسینے کی خوشبو سے، سراپا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے جانے والا یہ جان لیا کرتا تھا کہ ادھر سے مصطفیٰ گزرے ہیں، آقائے دو عالم گزرے ہیں، کونین کے دولہا گزرے ہیں۔ اور یہی نہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت یا پتھر کے پاس سے گزرتے وہ آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا۔ ایسی میرے آقا کی شان ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا علم ہو جاتا تھا، ان کی خوشبو سے آمد کا علم ہو جاتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ کیا تھا؟ خوشبودار تھا۔
جب پسینہ برابر نہیں تو کیسے کہتے ہیں حضور ہماری طرح ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت اور سنیں، فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے کسی راستے سے گزرتے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو پا کر کہا کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے تشریف لے گئے ہیں۔ کیا؟ اس راستے سے تشریف لے گئے ہیں۔ اور ایک بہت خوبصورت روایت آپ سنیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہماری اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں بیٹھی سوت کاٹ رہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نالین پاک گانٹھ رہے تھے، میں نے دیکھا کہ آپ کے پیشانی مبارک پسینے سے شرابور ہے اور پسینے مبارک سے نور نکل رہا ہے، پسینے مبارک سے نور نکل رہا ہے۔ آپ فرماتی ہے کہ یہ دیکھ کر میں ورطہ حیرت میں ڈوب گئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر جو پسینہ تھا اس سے نور نکل رہا تھا۔ اور ایک پوری روایت موجود ہے، پوری روایت ہے، آپ اس کا خود مطالعہ کریں، پڑھنے کی سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم توفیق اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا کرے۔ حضور کی سیرت کیا تھی؟ ہر زاویے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر عالم ہیں تو بحیثیت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ آپ اگر بیٹا ہیں، بیٹا تو ہیں ہی ہیں، تو بحیثیت بیٹا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ آقا کریم نے کس طرح سے ماں کے حقوق کی ادائیگی کی ہے، باپ کے حقوق کی ادائیگی کی ہے، ماں باپ سے کس طرح محبت کی ہے ایک بیٹا ہو کر، ہے نا۔ آپ بھائی ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زندگی کو دیکھیں، آپ کی ایک رضائی بہن تھی، کس طرح آپ پیار کرتے تھے۔ آپ کسی کے پڑوسی ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں کہ آقا کریم نے پڑوسیوں کے کیا حقوق بتائے ہیں اور کس طرح سے پڑوسیوں کی عزت کی ہے آپ نے۔ آپ اگر یہی نہیں سیاست کرنا چاہتے ہیں تو بحیثیت ایک سیاسی آدمی، بحیثیت ایک سیاستداں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں کہ آپ نے کس طرح سیاست کی ہے۔ ایک مسجد نبوی ہے، پوری دنیا پہ قبضہ ہو گیا، ہزاروں دلوں پہ حکمرانی ہے، بحیثیت آپ میدان سیاست میں ہیں تو بحیثیت سیاستداں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں کہ آپ نے کس قدر حکومت کی ہے اور کس طرح تعلیم دی ہے کہ تم جب حکومت کرو گے تو کس طرح رعایا کا خیال رکھنا، قوم کا خیال رکھنا، انصاف کس طرح کرنا، عدل کا عالم تمہارا کیا ہوگا، ہے نا۔ اور یہی نہیں، آپ اگر تجارت کرنا چاہتے ہیں، بزنس کرنا چاہتے ہیں تو بحیثیت ایک بزنس مین، تجارت بحیثیت ایک تاجر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، سیرت کا مطالعہ کریں کہ آپ نے کس طرح سے تجارت کی ہے، کیا امانت اس میں دکھائی ہے کہ ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیوانی ہو گئی تھی، ہے نا۔ تیرا وجود الکتاب، جس زاویے سے چاہو پڑھو، قرآن میں ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم میرے نبی کو، میرے محبوب کو نمونہ آئیڈیل بنا لو۔ کیا؟ میرے نبی کو آئیڈیل بنا لو، مطلق ہے یہاں پر، آئیڈیل مطلق ہے، یعنی تم جس لحاظ سے بھی اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہو مصطفیٰ کو دیکھ لو، ان کو اپنا آئیڈیل بنا لو، تمہارے یہاں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا بھی جواب نہیں، آنکھ کا بھی جواب نہیں، لب مبارک کا بھی جواب نہیں، نوش مبارک کا بھی جواب نہیں، گوش مبارک کا بھی جواب نہیں، بطن مبارک کا بھی جواب نہیں، پسینہ مبارک کا بھی جواب نہیں، سراپا ذات کا عالم نرالے۔
عالی شان میرے آقا کی ذات بابرکات ہے۔ 12 ربیع الاول شریف کی آمد ہوئی، تاریخ ولادت میں اختلاف ہے، لیکن مشہور ہے 12 ربیع الاول شریف۔ ایک روایت پسینے کے حوالے سے اور سن لیں آپ کا ایمان تازہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اتنا نہیں سنیں گے آپ، اپنے نبی کے بارے میں اتنی جانکاری نہیں رکھیں گے تو پھر کیا فائدہ زندگی کا؟ کیا فائدہ صاحب؟ میں سمجھتا ہوں جتنے لوگ اٹھ کے گئے ہیں نا وہ نیچے تھوڑا سا ٹائم ہی پاس کرتے ہوں گے، اللہ ماشاء اللہ ایک آپ کو چھوڑ کر۔ اور سوشل سائٹ کے ذریعے جو لوگ میرے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا کہ آپ کے مزاج کے خلاف اگر کوئی پوسٹ ہو تو آپ کو اس میں بہت انٹرسٹ آتا ہے، آپ اس پہ خوب کمنٹس کرتے ہو، خوب شیئر کرتے ہو، دیکھو ایسا ہے ویسا ہے، فلاں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، مگر حضور کی سیرت سنائی جا رہی ہے، کوئی شیئرنگ نہیں، کوئی اس کمنٹس پہ سبحان اللہ داد نہیں۔ عجیب معیار ہو گیا ہے لوگوں کے سوچنے سمجھنے کا۔ چاہیے کہ اسے خوب سے خوب شیئر کریں، اس سے علم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور ذکر بھی ہو رہا ہے، ایمان میں تازگی بھی آ رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کا یہ عالم تھا کہ نکاح میں آنے والی خاتون بھی اسے لے جایا کرتی تھی اور لگا لیتی تو پورا گھر معطر ہو جایا کرتا تھا، پورا گھر۔ اور یہ روایت ہے حضرت ابو یعلا امام طبرانی رحمہم اللہ نے اور ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ، بیٹی کی شادی کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے دکھڑا سنایا ہوگا، اس نے اپنی پوری بات رکھی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تو میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، البتہ یوں کرو کہ جاؤ اور کھلے منہ والی شیشی اور ایک ٹہنی لے آؤ۔ کیا؟ کھلے منہ والی شیشی اور ایک ٹہنی لے آؤ۔ اس سے یہ بھی دیکھیں، حضور نے فرمایا میرے پاس کوئی چیز نہیں، علامہ جلال الدین سیوطی لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں، حوالے کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، کوئی چیز نہیں، مگر سخاوت کا عالم دیکھیں کہ پھر بھی آپ نے لوٹایا نہیں۔ آپ نے کہا ایسا ہے کھلے منہ والی شیشی لے آؤ اور ایک ٹہنی لے آؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ شخص لے کے آیا، پیش کیا تو آپ نے اپنے مبارک بازوؤں سے پسینہ پوچھ کر شیشی میں ڈالنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ شیشی بھر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لو اور اپنی بیٹی سے کہنا کہ اس لکڑی کو شیشی میں ڈبو کر خوشبو لگایا کرے۔ کیا؟ خوشبو لگایا کرے، خوشبو لگایا کرے۔ وہ شخص لے لیا، اپنی بیٹی کو جا کے دیا۔ جب وہ دوشیزہ، جب اس کی بیٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبودار پسینے کی خوشبو لگاتی تو مدینہ پاک کے مکینوں کے مشام جام معطر ہو جاتے، اس کے گھر کے جتنے افراد تھے سب خوشبو میں تربتر ہو جاتے، اور عالم ایسا ہو گیا کہ اس گھر کا نام بیت طیب ہے، یوں کہہ لو کہ بیت المطیبین اس گھر کا نام رکھ دیا گیا، یعنی خوشبودار گھر۔ حضور کے پسینے سے صرف وہی نہیں مہکتی تھی، خوشبو سے پورا گھر، پورا محلہ خوشبودار ہو جاتا تھا، پورا محلہ خوشبودار ہو جاتا تھا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسینے کا عالم ہے۔ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سب چمک والے شیشوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قریب ہو جاؤ معاذ، میرے قریب ہو جاؤ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہو گئے، آپ کے قریب ہوئے تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے قریب ہوا تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے، جسم پاک سے ایسی خوشبو محسوس ہوئی جو کستوری اور عنبر سے بہت زیادہ بہتر تھی۔ کیا؟
بہت زیادہ بہتر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ پسینے کا جواب ہے، نہ نگاہ کا جواب ہے، نہ چہرہ مقدس کا جواب ہے، سراپا ذات بابرکات کا کوئی جواب نہیں ہے۔ سب سے اعلیٰ ہے وہ، سب سے بالا ہے وہ۔